وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب یہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث بھی نبی علیہ السلام کے خواب میں آنے کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ اشاعت و توحید و سنت والے بھی علام اللہ تک نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹے توحید کا کام کر رہے ہو، بس جاری رکھو۔ تو اس انداز سے ہم ان کو کیا جواب دیا کرتے تھے کہ یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا ہے، یہ خواب دیکھنے والے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا بڑا پیالہ لایا گیا اور خوب سیر ہو کے آپ نے پیا، حتیٰ کہ ناخنوں سے اس کی تازگی محسوس ہونے لگی۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ باقی جو دودھ بچ گیا میں نے عمر بن خطاب کو دیا اور انہوں نے بھی خوب سیر ہو کے پیا۔ اب دیکھیے، خواب میں تو دودھ پیا، اب صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کی یعنی تعبیر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آج کہیں سے دودھ کا پیالہ آئے گا اور پھر وہ نبی علیہ السلام پیئیں گے اور باقی جو بچے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیں گے، اور جب کبھی یہ واقعہ پیش ہو جائے گا اس دن سمجھیں کہ خواب سچا ہو گیا۔ جی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا، اتنا تو فہم انسان میں ہونا چاہیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو انہوں نے صاف سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ تو فرمایا دین، علم، یعنی اللہ نے جو دین کی بارش کی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، نبی علیہ السلام خوب اس سے سیر ہوئے اور خوب علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے ذریعے، اور پھر اس سے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خوب علم حاصل کیا۔ اس سے مراد علم ہے۔ بتائیے، اگر یہ دو تعبیریں سامنے رکھی جائیں، کسی کو کہا جائے بھائی ایک تو یہ تعبیر کہ علم جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا، اور دوسرا اگر یہ کہا جائے اصلی دودھ کا پیالہ آیا اور نبی علیہ السلام نے وہ پی کے باقی عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، ان دونوں میں سے کون سی تعبیر عمر رضی اللہ عنہ کو اچھی لگے گی؟ تو وہ علم والے کہیں گے علم۔ تو نہ دودھ کا پیالہ اس طریقے سے آیا، نہ عمر رضی اللہ نے اس طرح پیا، تو کیا خواب کی تعبیر سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سچی اس طرح ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا نبی علیہ السلام سے، اور بالکل یہ چیز ثابت بھی ہو گئی، کتنا زیادہ علم سے نوازے گئے تھے۔ اسی طرح ہم بریلوی اہل حدیثوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام خواب میں نہیں آتے ہیں، یہ تمہارے خیالات ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی خواب میں آیا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ خواب کی بات ہے، کوئی اصلی نہیں آئے تھے۔ یہ پوچھنا کہ پھر مسجود کون تھا، پھر وہ سجدہ کس طرح کیا، یہ اگر اس طرح کی کوئی سوال کرتا ہے تو جہالت ہے اس بندے کی۔ بھائی خواب دیکھا اور خواب کا اظہار کیا انہوں نے اپنے والد صاحب سے، یعقوب علیہ السلام سے۔ خواب میں کیا منظر دیکھا، یہ منظر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، یہ منظر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، کس طریقے سے دیکھا، کیا دیکھا، اور یا اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اصل چیز ہے کہ اس بات کو جب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا اپنے والد صاحب سے، تو انہوں نے اس سے کیا مراد لی، کیا اس سے سمجھا، اور وہ جو سمجھا وہ 6 نمبر آیت کے اندر انہوں نے بیان کر دیا کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، تجھے اللہ منتخب کرے گا، یعنی نبی بنائے گا، فہم و فراست عطا فرمائے گا، یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا۔ اور یہ فہم و فراست اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، جو دانائی کہتے ہیں، انگلش میں وزڈم کہتے ہیں، ہماری زبان میں سمجھ بوجھ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے میں مختلف ہوتی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، اور انبیاء میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ، پھر انبیاء کے اندر بعض میں بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ تجھے بہت زیادہ دانائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور پھر مثال دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر، پھر اپنا نام بھی لیا، یعنی اس خاندان کے اوپر جس طرح اللہ نے رحمت کی بارش کی ہے، تمہارے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گویا اس کی تکمیل کرے گا۔ اس انداز سے کتنی بڑی بشارت ہے باپ بیٹے کے لیے اور اس خاندان کے لیے، اللہ کے بندو۔ اس سے اوپر تو پھر خدائی ہے، وہ خدائی اللہ نہیں دیتا، یاد رکھیے، اور جس نے خدائی کا شوق کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ انسانوں میں بہت بڑے بڑے مرتبے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پیغمبری بذات خود ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، پھر کتابیں نازل کرنا، پھر
وحی کے ذریعے سے نوازنا، بات چیت کرنا اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ دیدار تک نہیں کراتا ہے دنیا میں۔ ہاں، قیامت کے دن دیدار مومن کریں گے اور اس کے بعد حسب حیثیت دیدار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ خدائی اور اولویت نہیں کسی کو دیتا ہے، نہ یہ ہمیشہ کبھی دے گا، نہ کسی فرشتے کو، نہ جن کو، نہ انسان کو۔ تو یہ وہاں بیان ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ اور جب وہ تعبیر سامنے آئی اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کے ذریعے، یہ بشارت وہ سچی ثابت ہو گئی، اور اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے کوئی بات کہی اور اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکے وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کر دکھائے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہجرت ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا کہ عنقریب تم واپس آؤ گے گویا فاتح کی حیثیت سے۔ تو اس وقت اگر کسی کو بتایا جائے تو نہ مسلمان یعنی اس طرح کا سوچ سکتے تھے کہ ایک معاملہ وہ آ جائے گا۔ ہاں، اللہ کے اوپر ایمان کی بات اور ہے، وہ تو بالکل ہے۔ اور کافر مشرک تو اس بات کو سن کے ہنسیں کہ اچھا آج یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں ہم فاتح بن کے آئیں گے جی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں اس وقت۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قدرت سے وہ سب کچھ کر دکھایا، کیسا ماحول بنا، کس طرح مدینے والوں نے ساتھ دیا، کس طرح آگے یہ دعوت بڑھی، اور پھر وہی کچھ ہو گیا جو اللہ نے دکھایا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے اور وہی دعائیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور لشکروں کو اکیلے مار بگایا، اور اس طرح جھکے جا رہے تھے گویا سجدے کے اندر۔ بالکل یہی کیفیت تھی یوسف علیہ السلام کی، جب وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا جو کہا تھا، اور گویا جھکے جا رہے تھے اللہ کے سامنے۔ اور وہ جو سارا منظر اپنے اینڈ کو جب پہنچا، والدین وہاں آئے، بھائی آئے، اور وہ ایک ایسا منظر تھا جو ایک انسان کی دنیاوی اور دینی عزت کی بلندی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا شکر گزاری کے طور کے اوپر۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے 100 نمبر آیت کے اندر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو سجدہ، یعنی لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اس لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ زور دیتے ہیں یہاں، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ باقی جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، ان کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، فطور ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے شرک اور کفر کی، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، ان کے دماغ اس طرح سوچتا ہے کہ یہ سارا خاندان خود بخود یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو یہی کیفیت تھی محمد حنیف کی اور اس کے ماننے والوں کی، خاص کر یہ قاری خلیل الرحمان کی، منور سلطان کی، سہیل خان کی، اور جتنے بھی یہ ہیں، اب عبداللہ عمر درانی ہو گئے، یہ وہی بولی بولتے ہیں کیونکہ اسی منصب پر فائز ہیں۔ اور ابھی جیسے اگر یہ اللہ کا سجدہ کے اعلان کریں گے تو اس منصب سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، جو دوسرے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ذرا سا یہ ہل کے تو دیکھیں اس چیز سے، اسی کے اوپر وہ سارا ان کا سسٹم قائم ہے، وہ تو ہل جائے گا سارا سسٹم اگر یہ اللہ کی بات کو مان لیں اس طرح جس طرح اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ مجبوری ہے ان کی دنیا داری، یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ بڑا یہ سادہ بات ہے سمجھنے والوں کے لیے، نہ سمجھنے والوں کے لیے پہاڑ ہے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، صرف ان کو نہیں باقی لوگوں کو بھی تو دیکھو دھوکہ لگا یا نہیں لگا۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں بریلویوں کے اندر، کیا وہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنے کی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، واسطے وسیلے کو ثابت کرتے ہیں؟ صوفی سارے وحدت الوجود وحدت الشہود کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی سورہ الحشر سے وحدت الوجود کو ثابت کرتا ہے۔ تو بتاؤ ان کو کہیں نہ کہیں دھوکہ لگا ہے یا نہیں لگا؟ یہ دھوکہ کیوں لگا ان کو؟ کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ایسے مریضوں کے لیے، تب ان کو دھوکہ لگا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ رکھتا تو پھر امتحان نہیں ہونا تھا۔ یہ امتحان کے نقطہ نظر سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کا امتحان لیا گیا ہے اس معاملے کے اندر ایمان عقیدے کی پختگی کا، اور اس میں یہ کھوٹے نکلے ہیں، کمزور نکلے ہیں، اور شیطان نے ان کو اغوا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔